اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں اہل ایمان دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں جو نیک کام ہیں ان کا اجر رب کریم کئی گنا بڑھا کے دے دیتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ روزہ کی قضا، فدیہ اور کفارہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ان تین چیزوں پہ آپ سے ڈسکس کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر توڑ دینے سے بعض صورتوں میں صرف قضا لازم آتی ہے اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ روزے کی قضا پہ ہم بات کریں تو وہ کیا چیز ہے جی؟ اگر کسی شخص کے بیماری، سفر یا کسی اور شرعی عذر، مثلا اگر روزہ میں شدید بھوک یا پیاس کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ روزہ نہ توڑتا تو جان جانے یا سخت تکلیف میں پڑ جانے یا کسی بھی نقصان کے خدشے کی وجہ سے جتنے روزے رمضان میں چھوٹ گئے، عذر جانے کے بعد اتنے روزوں کی فقط قضا ہے، کفارہ نہیں۔ یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے چھوڑے گئے ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا۔ اور روزے کا فدیہ، کہ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک وقت کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دینا، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ اور کفارہ کیا چیز ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر بیوی سے روزہ کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کر بیٹھا، روزہ توڑتا ہے، تو ایسی صورت میں رمضان گزر جانے کے بعد میاں اور بیوی دونوں پر اس روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ دینا واجب ہوگا۔ اپنی اپنی جگہ پہلے تو اس روزے کے بدلے ایک قضا روزہ رکھنا ہوگا، اس کے بعد اسی روزہ کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اب کفارہ ادا کرنے کے اگر طریقے جو ہیں وہ آپ سے بات کی جائے تو طریقے کیا ہیں کفارہ ادا کرنے کے؟ کفارہ ادا کرنے کے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ہمارے دور میں غلام لونڈی تو موجود نہیں، لہذا اس طریقے پر عمل ممکن نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر غلام لونڈی والا دور نہ ہو تو ایسی صورت میں کفارے میں اس شخص کے لیے مسلسل 60 روزے رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی رہ جائے تو از سر نو 2 ماہ کے روزے رکھنے لازم ہوں گے۔ البتہ عورت کے ایام درمیان میں آ جائیں تو اس سے تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا طریقہ، اگر وہ 60 لگاتار روزے رکھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو اوسطاً، یعنی 60 مسکینوں کو کیا کرنا ہے جی؟ اوسطاً درجہ کا کھانا کھلائے جیسا کہ کھانا وہ خود کھاتا ہے۔ بلا عذر، صرف ہمت نہ کرنے کی وجہ سے یا محض اندیشے کی وجہ سے مسلسل 60 روزے رکھنے کے بجائے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا متبادل انہیں اس کھانے کی قیمت ادا کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ سامعین، ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی قیمت کفارہ ادا کرنے والا شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق ایک وقت کے اوسطاً کھانے کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اگر ایک رمضان کے چھوٹ گئے اور اگلا رمضان آ گیا تو اب ایک روزے کی قضا بھی دے اور فدیہ بھی دے۔ اسی طرح مسافر اور مسکین یعنی مریض کے روزے کا مسئلہ اگر بات کی جائے تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر، مریض، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے۔
मैयत के नज़र वाले रोज़े उसके करीबी रिश्तेदार रख सकते हैं। इसी तरह ज़ियाबैतस यानी शुगर के मर्ज़ में मुबतला दायमी मरीज़ अपने रोज़े के बदले फ़िदिया दे सकते हैं। अगर कोई शख्स रोज़ा रखने का या कफ़ारा देने से पहले फ़ौत हो जाए तो उसके तरका में से कफ़ारा दे सकते हैं। मैयत का कोई वली या वर्सा वगैरह भी उसकी तरफ से उसके रोज़ों का फ़िदिया अदा कर सकते हैं। सामीन, खुलासा कलाम ये है कि कफ़ारे की अदायगी में तरतीब लाजम है। अपनी मर्ज़ी से कफ़ारा कोई भी तरीका अख्तियार नहीं किया जा सकता, बल्कि कफ़ारा अदा करने के बाला 3 तरीक़ों की तरतीब को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए ही कफ़ारा अदा करना होगा। तो अल्लाह ताला हमें और हमारे अहल व अय्याल को अपनी रज़ा के मुताबिक कुरान और सुन्नत की असल तालीमात सीखने और उन पर अमल करने और सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इस रमज़ान मुबारक में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर मुमकिन कोशिश करें कि हम ये रमज़ान के रोज़े जो है वो रख सकें। इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।